الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ وہ دینے والی ذات ہے، وہی دیتی ہے، اور جب وہ دیتی ہے تو وہ گن کر نہیں دیتی، بغیر گنے دیتی ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو دین کے لیے کام جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ اپنی ذات پر جو آدمی دن رات ظلم کرتا ہے وہ دین پر کیا کام کرے گا؟ تو بہرحال میں تو باتیں کر دیتا ہوں، بس بات ختم کر جو ہے نا، ذوق، جذبہ، عقیدت، محبت، یہ ایک الگ پہلو رکھتی ہے نا۔ جب آدمی کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس وقت منزل ایسی آتی ہے کہ وہ نہ بارش دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ وہ دشمنی دیکھتا ہے، نہ بلندی دیکھتا ہے، نہ پستی دیکھتا ہے۔ یہ ساری حدیں کراس کر کر وہ در یار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب اندر محبت نہ ہو، اندر ذوق نہ ہو، اندر شوق نہ ہو، یہ ہمارے جو ہے نا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بندے یہاں موجود ہیں، پہلی صفوں میں، دوسری میں، یہ کوئی مری سے آیا ہے، کوئی میرے سے آیا ہے، کوئی پنڈی سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، یہ سارے دور دور سے آئے ہوئے ہیں۔ اور اڑوس پڑوس جو ہمارا جو ہے نا وہ ان کا اللہ پاک نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، کسی کی بات سن کر گھبرانا نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات مخالفت ہوتی ہے، کوئی بندہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے تو خوش ہویا کریں۔ ہاں، جب کوئی آپ کے خلاف بات کرے خوش ہوئیں اور اسے دعا دیں کہ اللہ تجھے اور توفیق دے ہمارے بارے بات کر۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس کے اندر کمال ہوتا ہے مخالفت اسی کی ہوتی ہے، ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ خوش ہوں اور پھر دعا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے مخالفت کی، ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے فیض حاصل کرنے کی۔ پورا عرب دیکھیں، کبھی سوچا کریں قلعہ بیٹھ کر، پورا عرب ایک طرف اور کملی والا ایک طرف، اور پورے عرب کے مالدار رئیس اور امیر کبیر لوگ ایک طرف، اور اب بلال حبشی ایک طرف۔ دیکھیں اکیلا بلال ہے، لیکن حضور سے جو محبت وحیلانہ کہ آج تک دنیا یاد رکھ لیا کہ کوئی دنیا میں کوئی عاشق گزرا تھا جس کے پاس علم نہیں تھا، مال نہیں تھا، جس کے پاس گھر بار نہیں تھا، جس کی بہت لمبا قبیلہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا تھا؟ دل میں عشق نبی تھا۔ وہ عشق نبی جو ہے نا اس نے کمال عطا کیا بلال حبشی۔ رنگ بھی نہیں تھا، ٹنگ بھی نہیں تھا، بظاہر رنگ، بظاہر میں بات کر رہا ہوں، باطنی رنگ، بظاہر رنگ بھی نہیں تھا، ٹنگ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے نبی کے صدقے بلال کو وہ مقام عطا کیا کہ حوریں بھی فخر کر رہی ہیں کہ بلال ہمارے اندر آئے گا۔ تو اچھا، حوریں بھی فخر کر رہی ہیں اس بات پر ہیں، تو یہ قسمت کی بات ہے۔ یہ اللہ پاک توفیق جسے دیتا ہے، کبھی قریب بندہ رہتا ہے وہ محروم رہتا ہے، کبھی دور سے آ کر فیض پا لیتا ہے۔ میں نے آگے تو بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کیا کی؟ یہ دعا کی کہ اے اللہ لوگوں کا میرے بارے میں گمان اچھا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بات میں نہیں کر سکتا پوری، کہ یہ لوگ وہ ہیں ان کا گمان میرے بارے میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں لوگوں نے چھوڑا کبھی؟ بھئی ایک آتش پرست ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے نا، ہے تو انسان ہے نا، بت پرست بھی کر رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، ہمیں کہاں چھوڑیں گے؟ لہذا لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے آپ اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں۔
پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت لوگوں کی باتوں پر حاوی آ جائے گی، ضرورت ہی نہیں ہے پھر کوئی ہزار باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے اور ڈٹ کر کرے. یہ تو ہمارا معاشرہ تو ماشاءاللہ ایسا ہے، یقین مانے کہ ہم ایک کام میں بڑے ماہر ہیں، فتویٰ لگانے میں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہر انسان دوسرا کا عیب نکار اپنا. تو حضرت آپ کیسے ہیں؟ مجھے اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیجا. بس میں ایک بات کرتا ہوں، حضور کا دربار تھا، میں نے صرف 2 باتیں یہاں حدیث سے ایک خاص موقع مناسبت سے سنا تھا حضور کا. پتہ ہے وہ نوا دور تھا تو حضور کے ساتھ جو جماعت تھی نا صحابہ کی، وہ سارے خانہ بدوش تھے. کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس گھر نہیں تھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور کی فوج ہے اور ہے ہی کچھ نہیں پاس، اور اللہ سلام بھیجا نبی پر، نبی کی فوج پر. سبحان اللہ. اور بدر کا میدان ہے اور حضور جا رہے ہیں اسی فوج کو لے کر، جنہوں نے 3 مہینے کچھ کھایا ہی نہیں. لیکن اللہ نے کہا نبی ان کو کہا صرف ہاتھ بڑھائیں، میرے فرشتے ان کی مدد کریں گے. صرف آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے. اور حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں فرشتے آسمان سے زمین پر آئے اور ان کے سب سروں پر نور کے عمامے تھے، اور سب نے آ کر مسلمان کی مدد کی اور کافروں کو جو واصل جنم کیا. یہ نہ کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں. آج تک میں نے یہ بات نہیں نوٹ کی کہ میرے پاس اتنے بندے میرے سے پیچھے ہو گئے اتنے. میں کہتا ہوں پیچھے ہو یا نیرے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پرواہ ہے کہ اللہ کی مدد کا ہاتھ نہ اٹھے. کوئی پیچھے ہو تو ہوتا رہے، کوئی قریب ہو تو ہوتا رہے، کیونکہ قریب ہونا بھی ایک راز ہے، پیچھے ہونا بھی ایک راز ہے. یہ راز ہے. بس یہ ہے کہ اللہ جسے قریب کرے، پھر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ اسے تو نواز بھی. ایسے قریب نہ کر، قریب کرنا ہے پھر اسے اپنی رحمت، اپنی ہدایت، اپنے نور کرم سے نواز. اور اپنی حضور اکیلے بیٹھے سکا چاچا غیر نہیں تھی. یہاں یہ بھی یاد رکھا، غیر نہیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. غیروں کی جرت ہے کہ کوئی بات کرے، بھائی غیر کی جرت ہے کہ تمہاری جڑیں کاٹے. اسے کیا پتا آپ کی اندر کی دیواروں کی بنیاد کہاں ہے، یہ تو اپنوں کو پتا ہے. لہذا کوئی بات نہیں ہویا تو اچھی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، میں اپنے بندے کو اکیلا ہی کافی ہوں. کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا یہ ازل سے دستور رہا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں بھی جبریل تھا، اسے جانور لگ رہا تھا. کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ محتاج ہے مخلوق کا؟ ولی محتاج ہے ہمارے پاس یہاں 100 بندہ ہو میری مدد کے لیے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم اٹھا کر اگر کوئی ولی ہے، اگر کسی کے اندر کچھ ہے تو وہ اکیلا کافی ہے. اگر کچھ نہیں تو پورا بھارکاؤ ساتھ ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے شک ازما لے. اب میں بات جو ہے نا وہ میں بات یہ سی کی، دیکھیں ضروری نہیں ہے ہم کچھ بات دیکھتے ہیں. دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کو دیکھا تھا، حضور آ رہی تھی اونٹ پر، حضور سوار تھے تو خدیجہ چھت پر تھی. خدیجہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں اور دھوپ سخت ہے اور بادل نے آ کر حضور کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور آئی حضور کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. حضور نے فرمایا اے خدیجہ میری 3 شرطیں ہیں. ہم بھی شرطیں رکھتے ہیں نا، رشتہ لینے جب شرط ہوتی ہے نا. کیا شرط ہے؟ ہمیں اتنا جانا زیور دینا ہے، اتنی زمینیں دینی ہیں، اتنے گھر لکھنے ہیں. بچی کو ایک گھر لکھ دو. اچھا پھر کیا ہوگا؟ بچی محفوظ رہے گی. یہ بات غلط ہے، یہ بات شریعت کے بھی خلاف ہے اور اصول کے بھی خلاف ہے. کیونکہ رشتہ داریوں کی بنیاد چیزوں پر نہیں، وہ احساسات پر رکھی جاتی ہے، وہ اعتماد پر رکھی جاتی ہے، اور وہ اللہ کے یقین پر رکھی جاتی ہے. ہماری رشتہ ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، کوئی ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، ادھر سے. اچھا ڈیمانڈیں ساری پوری ہو گئی، اب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. ہفتے کے بعد بیوی جو ہے نا، بچی جو ہے نا واپس ماں پیو کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہوا جی؟ خاوند نے طلاق دے دی. اب وہ ڈیمانڈیں کہاں گئی؟ وہ کیس کیا، کیس بھی وہ جیت گیا. اب آپ کی فائدہ بھائی اتنی سیفٹی کا فائدہ. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ تو اللہ کے بھروسے پر اٹھا دو اور کہہ دو کہ اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، پھر اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. ہم بنیاد رکھتے ہیں اپنی ذاتیات پر، اپنی انا پر، اپنی جانا خواہش پر. پھر اللہ کہتا ہے تم جانو، تمہاری خواہش جانے، میرا تمہارے ساتھ مطلب ہی نہیں ہے.
جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنا حضور نبی کے صاحب نے فرمایا ختیجہ میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ سارا مال فقراء میں تقسیم کر دے اپنا. دوسری شرط یہ ہے کہ ساری لونڈیاں آزاد کر دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے پاس زندگی سادگی کے ساتھ بسر کر. حضرت ختیجہ کہتی ہے کہ جب میں نے مال ڈھیر لگایا نا، مال ڈھیر کون لگاتا ہے بات اللہ کی راہ میں؟ جو عاشق ہوتا ہے، عاشق صادق ہوتا ہے. وہ کہا نا حضور نے کہ دیکھے مجھ کو ہر کوئی، مجھ کو پہچانے پر کوئی، اور مال مانگے ہر کوئی، گھر بار لٹائے پر کوئی، سلامت رہے ہر کوئی، سر کو کٹائے پر کوئی. کوئی ہوتا ہے جی، ہر کوئی نہیں ہوتا. گھر بار یہ میں آپ کو بتاؤں نا، کون آدمی ہے جو اللہ کے نام پر دینے والا ہے؟ ہمارے بینکوں کے اندر میں آپ کو بتایا لاکھوں روپے پڑے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہوئے کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں صرف یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا پیار اللہ سے ہے ہی نہیں ہے. جس وقت ہمارا پیار اللہ سے ہو گیا نا تو ہم گنے گے نہیں، بغیر گنے جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر اللہ کی راہ میں دے دیں گے. پھر ہم انتظار نہیں کریں گے کہ رمضان آئے گا تو صدقہ کریں گے. ہماری ہر ساتھ ہر لمحہ وہ صدقے کی ہوگی. اس لیے حبیب صبح اٹھتے تھے رحمت اللہ علیہ، حبیب اجمی، اور صبح کے ٹائم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے 1000 دینار، اور صدقہ کرنے کے بعد دوپہر کو پھر 1000 دینار. کہتے تھے اے اللہ اگر وہ قبول نہیں کیا تو یہ قبول کر لے. پھر شام کے ٹائم 1000 دینار اور دیتے تھے، اے اللہ اگر وہ دونوں قبول کر لیا تو یہ شکریہ ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے تیری راہ میں ادا کیا. ہم نے نہیں نکالنا، آپ نے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کیوں نکالے بھائی؟ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے تو گناہ ہی معاف ہے نا. اور ہم کہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ مالداروں کے دروں پر دور ہو جائیں. میں نے آپ کو بتایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مالدار کے پڑوس سے بھی دور ہو جائیں. جو آدمی مالدار کے پڑوس میں بھی رہا وہ بھی تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. ہاں اگر مالدار ہو سخی اور اللہ کی راہ میں لوٹانے والا تو وہ وقت کا ولی ہے. لیکن مالدار ہو بخیل اور کنجوس اور پیسے جوڑنے والا اور 10 روپے میں مرنے والا تو حضرت امام حسین کو ساحل کہتا ہے کہ اس پر آسمان سے بجلی گرے مر کر راکھ ہو جائے، ایسا مسلمان زندہ کیوں ہے؟ دیکھیں مسلمان اور بخیل ہو اور پھر اللہ سے مال دے اور بخیلی کرے. مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریں مجھے، ہمارے پاس مال ہے ہم اللہ کی راہ میں لوٹائیں گے. میں نے کہا جو ہے نا پہلے وہ لوٹاؤ، پھر آ جائے گا اور بھی. جو ہے وہ نکالتے نہیں، ہمیں اور ملے. پھر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان بہت، لیکن پھر بھی کم نکلے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق